جب ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ لیاقت علی خان کا جب قتل ہوا تو یہ خبر جو ہے ملک کے کونے کونے تک پھیل گئی. ایک بڑی اہم بات آپ نے لکھی ہے کہ مشرقی پاکستان میں ایک پولیس افسر تھا اس کو محمود قریشی جس کو یہ خدشہ تھا کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تھا تو اس کے 10 گھنٹے کے اندر بھارت نے حیدرآباد کے اوپر حملہ کر کے حیدرآباد کو ضم کر لیا تھا, تو اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں اگلا ٹارگٹ مشرقی پاکستان نہ ہو, تو وہ آؤٹ پوسٹ کے اوپر گیا, بارڈرز کے اوپر کھلنا میں, اور جا کے لوگوں کو بتایا کہ لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا ہے اور آپ لوگ ہوشیار رہیں, چوکنے رہیں. کیا ری ایکشن تھا لوگوں کا؟ لوگ رو رہے تھے. وہ لوگ جنہوں نے لیاقت علی خان کو کبھی نہیں دیکھا وہ رو رہے تھے. لیاقت علی خان نے اتنا بڑا کام کیا کہ جب ڈی ویلیو کرنے سے انکار کیا تو سب سے زیادہ ضرب پڑ رہی تھی جھوٹ کے کاشتکاروں پر, جو سب کے سب وہاں تھے. وہاں کوئی جھوٹ مل نہیں تھی. سب سے پہلی جھوٹ ملے جو ہیں وہ لیاقت علی خان نے قائم کروائیں. فوج میں بنگالیوں کے لیے فزیکل وہ چیزیں ہٹا دیں جس کی وجہ سے وہ پہلے نہیں آیا کرتے تھے, ان کے لیے دروازے کھولے سے معیار انہوں نے نیچے کر دیا کیونکہ وہاں کے لوگ پست قد ہوتے تھے, ہائٹ وغیرہ کا معیار انہوں نے دانستہ کم کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس پاکستان کے زیادہ سے زیادہ لوگ آئے. اور وہ محمود چودھری صاحب نے لکھا ہے جو جسٹس یعقوب علی خان کے بھائی تھے. اچھا. اس سے ایک اور مجھے بات یاد آئی. آپ ذکر کر رہے تھے اس دن گفتگو میں کہ گزشتہ میرے خیال ہے 2 یا 3 برس پہلے آپ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے وہاں تشریف لے گئے. جی میں گیا. تو وہاں لوگوں کا آپ نے اپنے دادا کے بارے میں کیا, ان کے احساسات کیا محسوس کیے؟ میں پہلی دفعہ 98 میں گیا بنگلہ دیش بن چکا تھا. بنگلہ دیش گیا تو وہاں ہوٹل میں ٹھہرے تو میں اس زمانے میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ہم کئی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے. تو میں ایک دن باہر نکلا اور میں نے وہاں سے رینٹ کار لی ہوٹل کی, تو میں جا رہا تھا تو وہ ڈرائیور جو تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سر آر یو فرام پاکستان؟ آئی سیڈ یس. کہتا آئی بلیو دی گرینڈ سن آف لیاقت علی خان از اسٹیئنگ ان دس ہوٹل. ناظرین کے لیے اگر اردو میں بیان کر دیجیے. جی, کہنے لگا کہ سر آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے میں نے سنا ہے یہاں لیاقت علی خان کے پوتے ٹھہرے ہوئے ہیں اس ہوٹل میں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ جہاں میں جا رہا تھا وہ آ گئی تھی منزل, تو میں اترا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میں ہی ان کا پوتا ہوں. تو وہ باہر آیا اور آ کے وہ مجھے کبھی میرا ہاتھ چومے, کبھی مجھے کہنے لگا میرا گھر یہاں سے بہت قریب ہے, آپ میرے گھر چلیں 2 منٹ کے لیے, میرے والد آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گے. تو میں نے کہا اچھا چلیں. تو میں جس کام سے میں نکلا تھا وہ میں نے چھوڑ کے میں اس کے ساتھ چلا گیا. تو والد اس کے بیڈ ریڈن تھے, مطلب وہ چل نہیں سکتے تھے. تو میں گیا, جا کے ان سے ملا اور اس نے بنگالی میں ان کو بتایا کہ میں کون ہوں. تو وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ شخص رو پڑا مجھے دیکھ کے. 1998 میں بنگلہ دیش بنے ہوئے 18 سال ہو چکے تھے. اور اس گھر میں صرف 2 تصویریں تھیں, ایک لیاقت علی خان کی اور ایک قائد اعظم کی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور یہ بتاتی ہے اس شخص کی عظمت کی. آپ مجھے ایک کتاب میں سے پڑھ کر بتا رہے تھے, اور میرے خیال ہے یہ کتاب یہی ہے, عقیل عباس جعفری کی لیاقت قتل کیس, کہ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کا قتل ہوا. اس سے پہلے 14 اگست 1951 کو انہوں نے اپنی تقریر میں کیا فرمایا؟ ان کا کسی دن پاکستان کو خون کی ضرورت ہوگی اور خون بہے گا, لیاقت کا خون بھی اس میں ہوگا.
اور صحیح کہا تھا ہاں بالکل، لیاقت کا خون اس میں اس کی شامل ہے. تصویر بھی ہے، اس کوٹیشن بھی ہے، ریکارڈ پہ بھی ہے یہ، اور انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو اب ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگر اجازت دے. جی آپ کچھ کہنا بھائی چاہیں؟ دیکھیے، لوگوں نے پوچھا ایک چیز جو میری کتاب میں نہ آ سکی، وہ ناظرین کو میں بتا دوں. لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر وہ کیا اعلان تھا جو وہ راولپنڈی میں کرنے جا رہے تھے. تو لیاقت علی خان کی کابینہ میں وزیر محنت تھے عبدالمطلب مالک، جو آخری گورنر تھے اس پاکستان کے، جن کا ٹرائل وغیرہ بھی ہوا. ان سے وہ کہہ کے گئے تھے کہ میں راولپنڈی میں یہ اعلان کروں گا کہ سردار عبدالرب نشتر کو میں نائب وزیر اعظم بنا رہا ہوں. چونکہ دیکھیے خدشہ آ چکا تھا، انہوں نے چن لیا تھا کہ یہ شخص مخلص ہے، یہ شخص قابل ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کو سنبھالنے والا کوئی ہو. اور چونکہ جب گولی لگی تو کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، پاکستان، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. یہ جملہ ہمارے دل سے آج نکل رہا ہے. اس میں میں ایک اور چیز عرض کروں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. میں نے کسی ایک میگزین میں کہیں پڑھا، یہ 16 اکتوبر کے حوالے سے اکثر میگزین چھپتی ہیں، تو اس میں نے ایک پڑھا کہ اس میں ایک تو یہ جو آپ نے سردار عبدالرب نشتر صاحب کا ذکر کیا، دوسرا اس میں جو ایک اور چیز تھی کہ جو وہ کبھی تقریر نہیں لکھتے تھے، وہ صرف نوٹس لکھ لیتے تھے، 2-4 پوائنٹس، بلکہ نوٹس نہیں، 2-4 پوائنٹس لکھ لیتے تھے جس کو پھر وہ ایلیبریٹ کرتے تھے اپنی تقریر میں. تو اس میں لینڈ ریفارمز کا بھی ذکر تھا. اچھا، کہ لینڈ ریفارمز اس ملک میں، جیسے ہندوستان میں لینڈ ریفارمز ہوئی جی تھی، جی جی، جاگیردارانہ نظام ختم جاگیردارانہ کر دیا نظام گیا. کو وہ جو ہے وہ اس میں کچھ اس کو کچھ ٹون ڈاؤن کرنا چاہتے تھے. یہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا، اس کا میں نے ہو سکتا ہے. اور نہیں بالکل ہوا ہے. دیکھیے یوسف ہارون صاحب کو انہوں نے اس کے اوپر، اور یوسف ہارون صاحب سے میں نے بالمشافہ یہ سنا ہے ایک جلسے میں جو لیاقت علی خان کی سینٹینیل پر ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نوابزادہ صاحب سے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیے شروع میں جب وہ یو پی اسمبلی میں تھے انہوں نے بہت ساتھ دیا جاگیردار طبقے کا. مسلم لیگ میں آنے کے بعد سے ان کی کایا پلٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یوسف اگر تم سے یہ زمینداری ختم نہیں کی جاتی ہے تو تم استعفیٰ دے دو.